بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درگاہ کے باہر بیٹھ کر فقیر بھیک مانگا کرتا تھا۔ کبھی لوگ اسے بھیک دے جاتے تو کبھی نہیں دے جاتے۔ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی بنا ہوا تھا اور اسی سے یہ اپنا گزارا چلا رہا تھا۔ بھیک مانگ مانگ کر یہ کافی تنگ آ چکا تھا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ بڑی بڑی باتیں سناتے تھے اور کمائی بھی کچھ خاص نہیں ہوتی تھی۔ آخرکار اس نے ایک بار سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دوں۔ اس نے اپنا حلیہ پوری طرح سے تبدیل کیا اور تبدیل کر کے پاس آ کر درگاہ پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنا حلیہ پوری طرح سے بزرگوں والا بنا لیا تھا۔ معلوم ہونے پر یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہنچا ہوا بابا ہو۔ اب درگاہ کے باہر بیٹھ کر اس نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ کوئی بھی بندہ مجھ سے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، اسے میں جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ چونکہ اس وقت 100 روپے کی بڑی قدر تھی، جو بھی بندہ اس درویش بندے کو کچھ دے تو اس کو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی اور وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی تو اس سے قریب آ کر بیٹھنے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ بابا، کیا آپ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں، میں جنت کی ٹکٹیں دیتا ہوں، جس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ جب لوگ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے گئے، وہ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اس کے پاس رش لگنے لگا۔ یہ بات کافی دور تک پھیلنے لگی کہ ایک بزرگ درگاہ کے باہر بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں بیچتا ہے، بلکہ اب ایسے کر کر کے اس کی بات پورے شہر کے اندر پھیلنے لگی۔ ایک بار اس کے پاس 2 بندے چلے آئے۔ یہاں پر آ کر ان بندوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ٹکٹیں بیچ رہا ہے، تو ان دونوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ جنت کی ٹکٹیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت پانے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ جنت بغیر کامیابی کے نہیں ملتی۔ اس کے لیے لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، صدقہ، نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر بندہ کہیں جنت کے اہل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، مگر پروردگار جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دے، ان کے آگے کچھ بھی دیر نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ آپ نے یہ اپنا کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جبکہ آپ کو اس کے متعلق آخرت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنا یہ بہروپیہ ہٹا کر رزق حلال کما کر کھائیں۔ آپ کے لیے وہی حلال طریقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی پکڑ مشکل ہو جائے، اس لیے بہتر ہے آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی تو یہ ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کافی تنگ کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ مجھے تنگ نہ کیجیے، میں سچ میں ہی جنت کی ٹکٹیں دیتا ہوں۔ آپ نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ان دونوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اب ہمیں قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ لوگ سیدھا پولیس اسٹیشن چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی کہ ایک بندہ درگاہ کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو ٹھگ رہا ہے، وہ لوگوں سے 2 نمبری کر کے پیسے لیتا ہے۔ جب پولیس اسٹیشن کے اندر رپورٹ درج ہو گئی تو پولیس والوں نے ایکشن لینے کا سوچا اور چند پولیس والے دونوں بندوں کے ساتھ درگاہ کی طرف چلے آئے۔ جب اس بہروپی نے دیکھا کہ وہی 2 آدمی پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کر میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے اسی وقت اپنا سامان لپیٹا اور لپیٹ کر دوڑ لگا دی۔ اب یہ آگے تھا اور اس کے پیچھے پولیس تھی۔ کافی دیر تک بھاگتا ہوا اپنی جان بچاتے بچاتے پولیس والوں سے دور نکل آیا۔ اسے ایک ویران گلی نظر آئی۔ یہ اس گلی کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے پیسے گننے لگا۔ پیسے گننے کے بعد یہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس سے ایک بندے نے ٹکٹ لے رکھا تھا۔ جب اسے معلوم چلا کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے تو اس نے بدلہ لینے کا پلان بنا لیا۔ اب یہ اسی تلاش میں تھا کہ موقع ملے تو اسے لوٹ لوں۔ یہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر کے باہر آ گیا۔ اس نے مکمل طور پر اس کے گھر کا جائزہ لیا، جو کہ ایک کچا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری نہیں تھی۔ یہ ایسے ہی کسی کا ویران پڑا ہوا گھر تھا۔ یہ بہروپیہ اس کے اندر آ کر رہنے لگا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ شام کو موقع ملتے ہی اسے لوٹ لوں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو یہ بہروپے کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بہروپے کو جگایا اور جگا کر اس کی کنپٹی پر چاقو رکھا۔ یہ اس سے کہنے لگا، تم نے اپنا مال کہاں پر چھپایا ہوا ہے؟ جہاں پر بھی تمہارا پیسہ رکھا ہے وہ مجھے بتاؤ، ورنہ میں یہیں پر تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بہروپیہ کانپنے لگا اور اس سے کہنے لگا، مجھے مارو مت، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ اس نے پیسوں کو زمین میں چھپایا ہوا تھا۔ بہروپیے نے زمین سے پیسے نکالے اور نکال کر اس کو دینے لگا تو اسی دوران اس نے چور سے کہا کہ کیوں تم مجھ جیسے غریب آدمی کی بد دعا لے رہے ہو؟ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ڈاکو نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، واہ، میں دوزخ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کل صبح ہی تو میں نے درگاہ کے اوپر بیٹھے ایک پہنچے ہوئے بابا جی سے
جنت کی ٹکٹیں لی تھی، لہذا مہربانی کر کے اپنا منہ بند کر کے رکھو۔ یہ اس کا سارے کا سارا پیسہ لوٹ کر بھاگ گیا۔ پھر یہ بہروپیہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا کہ ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنایا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا، سارے جھوٹ کا پیسہ چور لے کر بھاگ گیا اور دوسرے دن پولیس اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں پر اس کے اوپر اور مزید کیسز ڈالے گئے، چوریاں اس کے اوپر ڈالی گئیں جن کے بارے میں وہ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس فقیر نے اپنی صفائی میں کہا کہ میں ڈرامے باز ہوں، میں نے صرف یہ پیسے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے پروپیگنڈا کیا، لیکن پولیس کہاں ماننے والی تھی۔ اس کو 8 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جو بھی 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے ان کا نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دین اور دنیا دونوں میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ایک عالم دین نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی نام سن رکھا تھا۔ ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کچھ عرصہ رہتا ہوں اور بعد میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ پھر یہ سفر کر کے حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گئے اور آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ عالم دین یہاں پر کم ہی بات چیت کرتے اور یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر نظر رکھتے کہ ان کے اندر آخر ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ مسلسل 1 سال ان کے ساتھ رہنے تک اسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کرامت نظر نہیں آئی، تو اس نے سوچا کہ یہاں پر رہ کر اپنا اور وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے اجازت مانگ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دے دیجیے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کافی عرصے تک میرے پاس رہے ہو، نہ آپ نے کبھی ہم سے کوئی زیادہ بات چیت کی، ہمیشہ خاموش رہنا ہی پسند کیا، اب اچانک ہی آپ واپس جانے لگے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ عالم دین آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کافی نام سن رکھا تھا، اسی لیے میرا ارادہ ہوا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر آپ کی بیعت ہو جاؤں گا۔ اب کافی عرصے تک میں آپ کے پاس رہا ہوں پر مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی کا طور طریقہ عالم دین والا ہے، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور درس و تدریس کرنا، جبکہ دوسرے عالم دین بھی تو یہی کام کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو دوسرے عالموں کی طرح پایا ہے تو بہتر سمجھا کہ میں واپس چلا جاؤں، مجھے اجازت چاہیے۔ اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میرے یہاں کافی عرصہ گزار چکے ہو اور اتنے عرصے تک مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیا آپ نے مجھے کبھی کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا؟ اس پر عالم دین نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے آپ کو کبھی خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا جنید کی یہی کرامت سمجھ لے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ جب عالم دین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ عالم دین نے اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر علم کی باتیں سیکھ لیا کریں، اس میں آپ کی بہتری ہے اور علم کی باتیں دوسروں تک پہنچانا آپ کی کامیابی ہے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں بری سوچنا گناہ کے مترادف ہے، یہ گناہ گار ہے، نیک ہے، عالم ہے، بدکار ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ اس انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے اور خود کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ۔